السلام علیکم سامعین کرام، آج کے اس عنوان خاص میں ہم اللہ کے ولیوں و صوفیاء کرام کے حوالے سے انسان کے نفس کی حرکات و اس کی عیبداریاں و اس کے علاج کی بات کریں گے کہ جو ہر طالب مولا و تصوف میں دلچسپی رکھنے والے شخص کو ضرور جاننی چاہیے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے چینل پر دین حق، اولیاء اللہ و صوفیزم سے جڑی دلچسپ و اہم معلومات لاتے رہتے ہیں، لہٰذا جتنے چینل پر نئے آئے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، دیکھیے، عموماً ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا داخلی دشمن یہ نفس ہی ہے، اور جو تصوف کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتے و سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ انسان کے وجود میں جسم اور روح کے ساتھ نفس بھی موجود ہے، کہ جس کو لطیفہ نفس بھی کہتے ہیں۔ اور جب تک یہ نفس سرکش رہتا ہے یا پھر انسان کبھی اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے، اسے لگام لگانے کی کوئی فکر نہیں رکھتا، تو یہ نفس الٹا خود انسان کو مکمل طور پر اپنے چنگل میں لے لیتا ہے، بلکہ اس انسان میں خود اپنی لگام لگا دیتا ہے اور انسان مردود ہو جاتا ہے۔ اس کی تمام عمر اللہ کی نافرمانی، بدکاری و گناہوں میں ہی گزرتی ہے اور اسی طرح اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، دیکھیے، اولیاء اللہ نے خود بھی اپنے نفس کو لگام لگائی ہے اور مخلوق خدا کو بھی اس کی ترغیب دلائی ہے، لہٰذا مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نفس اور مرید کے متعلق فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے نفس کی مخالفت اختیار کرے، طرح طرح سے نفس کو بھوک و پیاس کی سزائیں دے، کیونکہ نفس کافر کو کسی چیز کے ذریعے ایسا نرم و فرما بردار نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ بھوک و پیاس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے دونوں سزائیں جہنم کے گھڑے کے برابر ہیں۔ سامعین کرام، اور آپ مخدوم جہاں آگے مزید فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنی نفس سے دشمنی رکھو، کافر کو تلوار سے ہرایا جا سکتا ہے اور شیطان کو لاہور سے بھگایا جا سکتا ہے، لیکن نفس کافر ایسا داخلی دشمن ہے کہ اسے دور کرنے کا کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں اور اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں۔ سامعین کرام، اور نفس کے متعلق حضرت سخی سلطان باہو سروری قادری فرماتے ہیں کہ نفس بادشاہ ہے اور شیطان اس کا وزیر ہے اور دنیا اس کی ماں ہے جو اس کی پرورش کرتی ہے۔ اور سامعین کرام، سلطان باہو نفس کے متعلق آگے مزید فرماتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان تو پیاس کی جھلی سے بھی باریک ایک حجاب حائل ہے کہ جو انسان کو دیدار الہی سے باہر کیے ہوئے ہے۔ اگر انسان زندگی بھر کوشش نہ کرے تو انسان آخرت میں بھی دیدار الہی کی اس عظیم نعمت سے محروم رہے گا، اور پھر انسان پر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اور جان لے کہ وہ حجاب ہے انسان کا نفس۔
اور سامعین کرام اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سلطان باہو آگے مزید فرماتے ہیں کہ اگر آدمی رات دن نماز روزہ جیسی طاعت و بندگی میں مشغول رہے اور ہمیشہ قیام اللیل و سماع الدہر رہے تو اس کے باوجود بھی نفس امارہ شر و گناہوں سے باز نہیں آتا۔ آدمی چاہے دن رات مسائل فقہ میں مطالعے میں مشغول رہے یا ریاضت و تقوی و تلاوت قرآن اور نص حدیث کے مطالعے میں مشغول رہے، پھر بھی نفس امارہ شر و گناہوں سے باز نہیں آتا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اور کلام اللہ میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ عز و جل سورہ یوسف میں بھی فرماتا ہے کہ بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارا یہ عنوان خاص پسند آیا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اپنے اگلے عنوان میں۔ تب تک کے لیے جڑے رہے اپنے چینل علم صوفیانہ کے ساتھ۔